اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سب سے زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ابی ماجہ دونوں میں موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس کی تشریح بھی بیان کرتا چلوں۔ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ اور حقوق عائد ہو جاتے ہیں، جن کا ادا کرتے رہنا سعادت مند اولاد کی ذمہ داری اور اللہ پاک کی خاص رضا اور رحمت کا وسیلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون؟ یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث اوپر درج ہو چکی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ماں باپ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ والدین کی عزت کریں گے، ان کا کہا مانیں گے، احترام کریں گے، تو وہ یقیناً آپ کے لیے جنت ہے، کیونکہ آپ کی خدمت کا صلہ اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت عطا کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو پھر اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تشریح کہ پھر وہ دوزخ میں ہیں، یعنی آپ کے والدین آپ کی جنت بھی ہیں اور آپ کی جہنم بھی ہے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت اور راحت و رسانی جنت حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے، اور اس کے برعکس ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی آدمی کو دوست کی بنا دیتی ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے اذکار رفتہ ہو جائیں تو اس وقت وہ خدمت اور راحت رسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اور اس حالت میں ان کی خدمت اللہ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل اور جنت تک پہنچنے کا سیدھا زینہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کا موقع میسر فرمائے اور وہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کا بڑھاپا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے، بلا شبہ وہ بڑا بد نصیب اور محروم ہے۔ اور ایسوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ نامراد ہو، ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی تہہ دل کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔